بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم نئی بات سیریز کی دوسری ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور میرے ساتھ عیشا موجود ہیں۔ جی عیشا، آپ نے پہلے اسکول کے اسپیچ کمپٹیشن میں حصہ لیا ہوا ہے اور کمپیئرنگ بھی کی ہوئی ہے، تو آج آپ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ آج آپ کا پہلا جو ایپیسوڈ ہے وہ اپلوڈ ہونے جا رہا ہے یوٹیوب پہ۔ السلام علیکم ناظرین، جی میں بہت اچھا فیل کر رہی ہوں اور بہت مزہ آ رہا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئے گی، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ مزے کی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ تو آئیے اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ عیشا، آج آپ کے پاس کیا ہے اپنے ناظرین کے لیے؟ ناظرین، آپ میں سے اکثر لوگ اسلام آباد گئے ہوں گے اور خوب سیر سپاٹے کیے ہوں گے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کا نام کس نے رکھا اور کیسے رکھا؟ ہے نا دلچسپ سوال؟ اس کے بارے میں آپ نہیں جانتے نا، تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جی، سوال تو واقعی بہت دلچسپ ہے کہ اسلام آباد کا نام کیسے فائنل ہوا اور کس نے تجویز کیا۔ ناظرین، یہ کہانی کافی دلچسپ ہے اور یہ بات ہے جنوری 1951 کی، 1951، جب حکومت پاکستان نے ایک کمیشن بنایا جس نے اس بات کا جائزہ لینا تھا کہ کراچی کی آب و ہوا پاکستانی دارالحکومت کے لیے مناسب ہے یا نہیں، اور اگر نہیں تو پھر اس کی متبادل جگہ کیا ہو سکتی ہے۔ اس کمیشن نے 2 جون 1959 کو اپنی رپورٹ صدر پاکستان جنرل محمد ایوب خان کی خدمت میں پیش کر دی، جس میں بتایا گیا کہ دارالحکومت کی حیثیت سے کراچی ناموزوں شہر ہے۔ اور ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس کمیشن کی سربراہی چیف آف جنرل اسٹاف جنرل محمد ضیاء خان کے پاس تھی۔ کمیشن نے تجویز کیا کہ دارالحکومت کے لیے مناسب مقام راولپنڈی کے قریب ایک وادی ہے اور یہ وادی سیدپور گاؤں کے نزدیک ہے۔ اس میں شاہ عبداللطیف المعروف بری امام سرکار کا میلہ بھی لگتا ہے۔ 12 جون 1959 کو صدر مملکت نے اس رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد اعلیٰ حکام کا اجلاس طلب کیا، جس نے کمیشن کی اس تجویز کو اصولاً منظور کرنے کا اعلان کیا۔ اب ملک کے اس دارالحکومت کا نام رکھے جانے کا مرحلہ درپیش ہوا۔ چند دن بعد اس سلسلے میں مجید نظامی کی نگرانی میں لاہور سے شائع ہونے والے 7 روزہ قندیل نے ایک اعلان شائع کیا، جس میں پاکستانی شہریوں سے نئے دارالحکومت کے نام کے حوالے سے تجاویز مانگی گئی۔ جی، قندیل، 7 روزہ قندیل کے اعلان کے جواب میں قارئین نے جو مختلف نام تجویز کیے ان میں سے کچھ نام یوں تھے: ایوب آباد، ایوب نگر، الحمرا، اقبال کوٹھہار، پاک ٹاؤن، پاک مرکز، جناح آباد، جناح پور، جنت نشان، خانہ آباد، دارالسلام، دارالجمہور، دارالفلاح اور حسینہ آباد وغیرہ۔ انہی ناموں میں سے ایک نام اسلام آباد بھی تھا۔ یہ نام سب سے پہلے پنجاب کے شہر عارف والا میں رہنے والے ایک اسکول ٹیچر قاضی عبدالرحمان نے تجویز کیا۔ 24 فروری 1960 کو اس نام کی منظوری دے دی گئی۔ جی، اسلام آباد کا نام 24 فروری 1960 کو منظور ہوا اور یہ نام تجویز کرنے والے تھے ایک اسکول ٹیچر قاضی عبدالرحمان۔ قاضی عبدالرحمان 1 اکتوبر 1908 کو بھارت کے شہر امرتسر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز گورنمنٹ ہائی اسکول امرتسر سے کیا اور تکمیل اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور سے کی۔ انہوں نے ضلع ساہیوال کے مختلف اسکولوں میں طویل مدت تک تدریس کے فرائض انجام دیے اور 1968 میں بحیثیت ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہوئے۔ تو ناظرین، یہ اسلام آباد کا نام رکھے جانے کا ایک پس منظر تھا اور قاضی عبدالرحمان صاحب نے جو نام تھا، اور لوگوں نے بھی اس شہر کے نام اسلام آباد تجویز کیے تھے، لیکن سب سے پہلے قاضی عبدالرحمان صاحب جو اسکول ٹیچر تھے انہوں نے یہ نام تجویز کیا تھا۔ تو قارئین، آپ کو ہماری آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ یقیناً اچھی لگی ہوگی۔ اس پہ اپنے رائے ضرور دیجیے گا۔ اس میں آپ کے لیے نئی معلومات
تھیں جو آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ تو جی عشاء اپنے ناظرین سے اجازت لیتے ہیں، ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں، اور انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو، دلچسپ ویڈیو بہت ہی جلد دوبارہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔